ہو تو شاہ کر دے فقیروں کو، اگر چاہے گدا کر دے جہاں کے تاجداروں کو، قرارات خدا کی یاد سے ہے بے قراروں کو سکون دیتا ہے ذکر حق تعالی دل فقاروں کو۔ اللہ کریم جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد تحفہ درود و سلام بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے کے بعد معزز سامعین حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان توحید باری تعالی اور العیاذ باللہ استغفر اللہ کرسمس، اس دے حوالے نال گفتگو کرندہ فقیر شرف حاصل کرے دا توحید باری تعالی اور نعوذ باللہ کرسمس، اس دے حوالے نال آئی دی گفتگو دے انتخاب دا مطلب ہے کہ اج 25 دسمبر اور اس دن ساڑھے کئی مسلمان بے راہ روی دا شکار ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید باری تعالی اور اس کے بعد پھر کرسمس وغیرہ اور پھر آخر میں توحید باری تعالی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ایک ہونا، توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں حکم ارشاد فرمائے ہیں، اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورہ مبارکہ جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے اپنی توحید کے حوالے سے بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بڑی احسن انداز میں باتیں بیان فرمائی ہیں۔ توحید ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے معنی، اس کے مراتب، اس کے فضائل، اور توحید کس مذہب کی نظر میں توحید کو کیا کہا جاتا ہے، کسی کی مذہب میں توحید کو کیا کہا جاتا ہے، لیکن میں مطلقاً عام فہم انداز میں توحید کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ رب کریم جل وعلا کی توحید پر ایمان رکھنے والا بندہ کامل ایمان دار کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ جس کا توحید باری تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے وہ بندہ مسلمان ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا، حضور کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ باقی جتنے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں، وہ سب نیچے ہیں، اور سب سے اوپر جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اسی طرح طواف کعبہ بھی کرتا ہو، دیگر جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں سب کرتا ہو، لیکن اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہیں، فساد نیت کا شکار ہیں، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر
توحید پہ پختہ ایمان ہے، اور پھر توحید بھی وہ جو نبی پاک نے بتائی ہے، جو توحید کی تعریف حضور نے فرمائی ہے، اس انداز میں اگر توحید کو مانتا ہے تو پھر وہ بندہ باقی دیگر جو ارکان ہیں ان پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز سے آگاہ فرمایا، ہر چیز واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح توحید کے بارے میں کتب حدیث میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک مانجی چرخہ کاتا کرتی تھی، اور ان کی عمر تقریباً چرخہ کاتنے میں بسر ہو گئی، بڑھاپے کے عالم میں وہ چلی گئی۔ ایک عالم دین اس ماں جی کے پاس گئے تو پوچھا، ماں جی ساری عمر آپ نے چرخہ کاتنے پہ لگا دی ہے، چرخہ چلانے پہ لگا دی ہے، کیا کبھی آپ نے اللہ کی معرفت کی کوشش بھی کی ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی آپ نے معرفت کو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس ماں جی نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، مجھے پتہ ہے خدا کون ہے۔ اس عالم دین نے پھر سوال کیا، ماں جی اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر بتاؤ کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو خدا چلا رہا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ بات خیر ہوئی لمبی، عالم دین سوال کرتا جا رہا ہے، ماں جی جواب دیتی جا رہی ہیں، تو آخرکار عالم دین فرمانے لگے کہ ماں جی بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ تو ماں جی فرمانے لگی کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میرا چرخہ ہے نا، میرے پاس یہی دلیل ہے۔ عالم دین فرمانے لگے کیسے؟ ماں جی کہنے لگی کہ ایسے کہ جب تک اس چرخے کو میں نہ چلاؤں یہ نہیں چل سکتا، چرخہ نہیں چلے گا، بغیر چلائے چرخہ نہیں چلے گا جب تک میں اس کو چلاؤں گی نہیں۔ تو ماں جی فرمانے لگی کہ بیٹا اگر ایک چرخہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا، ایک چرخہ کہ جس کو جب تک میں نہ چلاؤں یہ چل نہیں سکتا، تو کیا پوری کائنات بغیر کسی کے چلانے کے چل رہی ہے؟ یہ جب جواب ماں جی نے دیا نا چرخے کا، تو عالم دین خاموش ہو گئے، اور ماں جی نے کہا کہ پورا نظام جو ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ماں جی نے کہا کہ بیٹا جی یہ کوئی ایک چرخہ نہیں ہے، سوال بڑے کیے کہ چرخے کو تو آپ چلا رہی ہیں، تو ماں جی نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ کو کون چلا رہا ہے؟ یعنی اس طرح کافی لمبی باتیں ہوئی، مختصر کر کے اس بات کو مکمل کر کے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماں جی سے عالم دین نے دوسرا سوال کیا جو اتھینٹک تھا۔ ماں جی سے عرض کرنے لگے عالم دین کہ ماں جی یہ بتائیں کہ خدا، ایک خدا اتنی کائنات کو کیسے چلا رہا ہے؟ دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے۔ ماں جی نے فرمایا، ویسے تو اس پر قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، لیکن یہ ویسے میں آپ کی تباہ کے لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ماں جی فرمانے لگی کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خدا دو نہیں ہے۔ عالم دین نے پھر اس بات پر دلیل دی، تو ماں جی کہنے لگی کہ اس پر بھی میرا چرخہ گواہ ہے، جس کو میں چلاتی ہوں۔ وہ عالم دین فرمانے لگے کہ وہ کیسے؟ تو ماں جی نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اگر اس کو ہم دو کاتنے والی ہوں تو میں ایک طرف چلاؤں، دوسری طرف چلائے تو یہ چلے گا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا ایک دفعہ، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟
ماں جی فرمانے لگی کہ اگر اس کو میں ایک طرف دائیں طرف میں چلاتی ہوں، دوسری عورت کہتی ہے بائیں طرف میں چلاتی ہوں، چرخہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کے اندر جو ہم کاٹ رہی ہیں، دھاگا وغیرہ جو بنا رہی ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک چرخہ دو عورتیں نہیں چلا سکتی، کائنات دو خدا کیسے ایک کہے گا کہ میں نے رات بنانی ہے، دوسرا کہے گا نہیں میں نے بنانی ہے، وہ کہے گا میں نے دن بنانا ہے، دوسرا کہے گا نہیں دن میں نے بنانا ہے۔ تو ماں جی نے کہا کہ جیسے چرخہ کوئی دو عورتیں نہیں چلا سکتی، ایسے ہی فرمایا کائنات کو بھی دو خدا نہیں چلا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم توحید کے خلاف چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جو نعوذ باللہ کرسمس کا تہوار آ رہا ہے یا آج ہے یا رات کو ہے، جو بھی ان کے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ نیا سال ہم کہہ رہے ہیں، شریعت محمدی کے اندر نیا سال جو ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ عیسوی سال جو ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی ابتدا کی، وہ یہ ہے جنوری اور آخری یہ مہینہ یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نیا سال ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ باتیں میں آپ سے مختصر کر رہا ہوں لیکن الحمدللہ بڑی جامع معنی ہیں۔ نیا سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے یا 25 دسمبر؟ بولیے ذرا، یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے نا؟ 25 دسمبر سے تو شروع، 25 دسمبر تو ابھی 5 دن باقی پڑے ہوئے، 4 دن باقی پڑے ہوئے۔ اگلے سال کے آغاز میں جہالت ہے کہ ابھی سال ختم نہیں ہوا تو کہہ دینا جی نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات، لہذا دوسری بات یہ ہے قرآن پاک میں سورہ مریم آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، یہ بیٹا اس کی نا ڈبلنگ ذرا تھوڑی دیر بند کرو جب تک میں سادہ بول رہا ہوں۔ سورہ مریم قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سامنے درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلاؤ، ہلانا تمہارا کام ہے، کھجوریں نیچے گرا دینا یہ میرا کام ہے۔ اب یہ الگ بات ہے اس پر کھجوریں تھیں نہیں تھی، پکی تھی کچی تھی، وہ ڈوکے تھے یا پوری کھجور تھی، جو بھی تھا، اللہ کی پیاری بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ وہاں پہ تشریف لے گئیں۔ اب بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا، یہ سورہ مریم میں ساری بات واقعہ موجود ہے۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ گندم کا ایک موسم ہے، سردیوں میں ہوتی ہے یا کون سے موسم میں ہوتی ہے گندم؟ گرمیوں میں۔ کبھی سردیوں میں ہوئی؟ موسم، ہر پھل اپنے موسم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو چاول کی فصل ہے یہ سردیوں میں ہوتی ہے، یعنی یہ تبدیل نہیں چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کھجوروں کا بھی ایک موسم ہے اور وہ ہے شدت کی گرمی۔ شدت کی گرمی کے اندر جو کھجوریں ہیں نا وہ پکا کرتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، مریم، آپ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور ہمارے جو بولے بالے مسلمان ہیں نا جو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، عیسائیوں کو مبارک دے رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے دین کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ اب کھجوریں گرمی میں ہوتی ہیں، پتہ چلا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو موسم گرمی کا تھا، موسم گرمی کا تھا، سال کا آغاز اس وقت ہوا، لہٰذا یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ نیا سال ہے 25 دسمبر سے، کوئی نیا سال نہیں، کوئی بندہ نہیں کہے گا 25 دسمبر سے نیا سال شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا کہ یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں جو چھٹی ملی ہے نا آج، جو چھٹی سرکاری ہے، وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ قید ڈے کی وجہ سے ہے، یہ کرسمس کی وجہ سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب، آپ کی حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں، اور یہ ہر چیز واضح طور پہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متبادل خدا سے ہمیں اور دن لے کر دیے ہیں، ہمیں وہ دن یاد رکھنے چاہیے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کے اندر اور صفحہ نمبر غالباً 314 یا کم و پیش، وہاں پر اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ جو بندہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے، کسی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے یا اس سے تحفہ لیتا ہے، آپ توجہ رکھنی ہے آپ نے، جو تعظیم کرتا ہے، مبارک دیتا ہے، تحفہ لیتا ہے یا دیتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اسلام کو اور عیسائیت کو مد مقابل کھڑا کیا ہے، یعنی اس نے اس دن مبارک دے کر اسلام کی توہین کی ہے۔ مبارک کیوں دی ہے؟ مبارک تب دی جاتی ہے جب کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اب اس نے عیسائیت کو اچھا سمجھا، مبارک دی، اب جب اس کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر اسلام کو یہ اچھا سمجھتا ہے، اور اگر اسلام کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر اس عیسائیت کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس کو اچھا سمجھنے کے ساتھ یہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر، فتاوی یورپ کے اندر اور دیگر در المختار، رد المختار، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ کیک کرسمس کا، الیاذ باللہ، کرسمس کا جو کیک ہے وہ کھاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ اسلام کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام اپنے آپ کو جھکاتا بھی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے مجھے سمجھو اور مجھے بیان کرو، نہ کہ دوسروں کے سامنے جھک جاؤ۔ اب دیکھیں آپ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ ہولی، دیوالی یا اسی طرح نہرو یا دیگر جو بھی نام ہیں ان کے اندر وہ شریک ہوتا ہے، ان کی خوشی کے اندر اضافہ کرتا ہے، تو حضور کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی تشبیہ کرتا ہے، کسی قوم کی طرح ہو جاتا ہے، لباس اس طرح کا پہنتا ہے، وضع اس طرح کی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے۔ اعلیٰ حضرت تو سرکار کے غلاموں میں ہے نا، فتاوی شامی والے، فتاوی یورپ والے، رد المختار، در المختار، دیگر جو فتاوی جات ہیں وہ تو سب حضور کے غلام ہیں، ان کی بات تو کوئی رد کر سکتا ہے، لیکن حضور کی بات جو رد کرے گا دنیا اسے رد کر دے گی۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، جس قوم کی طرح اپنے آپ کو کرتا ہے، فہو منہم، بس وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے کئی ایسے ہیں، خاص طور پر سیاسی لوگ، وہ نیٹ کے اوپر، فیس بک پہ اوپر، دیگر واٹس ایپ، دیگر بعض تو دکانوں پہ ہمارے لوگوں نے لگایا، بینر لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری طرف سے تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس بولو مبارک، یہ لکھ کر لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اچھا یہاں پہ عمر پاک کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مذہب کی تعظیم کے لیے ایک انڈا بھی، کیا یہ حقارت کی بنا پر آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں، ورنہ آپ کوئی اور جانور بھی کہہ سکتے تھے، کوئی بڑا جانور بھی کہہ سکتے تھے، تحفہ بھی کہہ سکتے تھے، سونا بھی کہہ سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ رحمہ نے بھی فتاوی میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جو بندہ کسی مذہب میں تعظیماً، اچھا جب کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو تعظیماً ہی دیا جاتا ہے نا، آپ کسی سے نفرت کرتے ہوں اور اس کو تحفہ آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے، تحفہ آپ اسے دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، آپ بھی اسی بات کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی بد مذہب کو، اب یہاں پہ سارے آ جاتے ہیں،
دیگر جتنے بھی بد مذہب لوگ ہیں نا، نام آپ سب جانتے ہیں، لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو کسی بد مذہب کو بطور محبت ایک انڈا بھی تحفہ دے گا وہ جہنمی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھ لیں یہ فیس بک بھری، بلکہ وہ تو کہیں رہ گی، باہر بینر لگے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں نے لگائے ہوئے، کوئی اسکول والا بینر باہر لکھ کر لگا دیتا ہے، کوئی جناب والا دفتر والا بینر لکھ کے لگا دیتا ہے، ہماری طرف سے ان کو مبارکباد، یہ وہ فلاں۔ وہ بھائی پہلے دیکھو تو صحیح کہ جب ان کا عقیدہ کیا ہے، اب بتاؤں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، بعد نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ یعذ، اور مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، زبان نہیں زیب دیتی، فرشتوں کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں، جو عقیدے، ان کے ساتھ ہمارا کو مسلمان جب کیک کاٹتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، شریعت تو شریعت ہے نا، شراب تو شراب رہے گی نا۔ آپ شراب کی بوتل مکے لے جائیں تو وہ بدل جائے گی، بولے شراب تو شراب ہی رہے گی نا، مکے لے جائیں، مدینے لے جائیں، اس غلاف کعبہ کے ساتھ اس کو لگائیں، اس کو جناب اس کے اندر زمزم ملا دیں، اس کے اوپر پورا قرآن پڑھ کے پھونک مار دیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر انور ہے اس کے ساتھ لگائیں، تو کیا شراب جو ہے وہ پاک ہو جائے گی؟ شراب تو شراب ہی رہ گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہم لوگ مبارکیں بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جناب دکانوں کے باہر ان کو سارے معاملات یہ سب جانتے ہیں آپ چیزیں، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنمی ہے جو مبارکباد دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی شخصیت ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو نہ ہوتا تو وہ عمر ہو۔ یہ مقام عمر ہے، یہ شان عمر ہے، وہ عمر پاک فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، لہذا یہ حق ہے، یہ سچ بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ضمن رسول برکت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار باہر کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دوستوں کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں ذرا اس گھر سے ہو کے آ رہا ہوں۔ آپ اس گھر میں داخل ہوئے، ایک ماں جی تھی بوڑھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں داخل ہوئے، اس ماں کو نہیں پتا تھا کہ یہ عمر پاک ہے، یہ عمر پاک، انہوں نے بھی تو اتنی حکومتیں کی ہیں نا، ہمارے پاس تو ایک پاکستان ہے جس کے 4 یا 5 صوبے ہیں، ہمارے پاس کون سی ساری دنیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے تو پوری دنیا پہ حکمرانی فرمائی ہے، بخت نصر آپ دیکھ لیں، سکندر ذوالقرنین دیکھ لیں، آپ نمرود آپ دیکھ لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علاقے پر، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا طوطی بولتا تھا، آپ گئے ماں جی کے پاس تو ماں جی کو فرمایا کہ ماں جی کیا خیریت ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو وہ ماں جی فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ بیٹا بس دعا کرو عمر فاروق کی حکومت ختم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ مائی کہنے لگی کہ بیٹا دعا کرو عمر پاک کی حکومت۔ جس کو وہ مائی کہہ رہی تھی وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ نے فرمایا ماں جی کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا اسے اپنی رعایا کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے اپنی جو اس کی رعایا ہے جس پر وہ حکومت کرتا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ ماں جی ہوا کیا؟ فرمایا کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پک رہا، ہمارے گھر میں کھانا نہیں پک رہا۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ آنکھیں نم ہیں، آپ نے فرمایا اچھا ماں جی دیکھو نا، عمر پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، عمر پاک کا بڑا نام ہے، اور عمر پاک اتنی دور تک حکمرانی فرما رہے ہیں، امیر المومنین ہے، اتنا لمبا چوڑا ان کا حلقہ ہے، تو اب اتنی لمبا چوڑا حلقہ ہونے کے باوجود اب وہ کہاں جائیں، کس کی رکھوالی کریں؟ ماں جی آگے سے پتہ، آج کل تو ایسی بات ہم کر نہیں نہ سکتے، ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، پتہ ہے کہ اگر کی تو جناب معاملہ کھڑا ہو جائے گا، حکومت والے کہیں گے قاری صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے، یہ کیا وہ کیا فلاں، ایسی لوگ کرتے، ایسے لوگ باتیں نہیں کرتے، کم کرتے ہیں، لیکن عمر کا دور ہے، ایک بوڑھی ماں کہہ رہی ہے کہ دعا کرو عمر کی حکومت ختم ہو جائے۔ ماں جی کیا ہوا؟ فرمایا اسے پتہ ہی نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ فرمایا ماں جی اتنی بڑی حکومت اللہ نے عمر پاک کو دی ہے، تو اب اتنی بڑی لمبا چوڑا اتنا سلسلہ ہے تو اس میں کچھ رہ بھی سکتا ہے۔ تو ماں جی آگے سے کہنے لگی، عرض کرنے لگی بیٹا جے عمر کولوں سنبھالیا نہیں جاندا تے عمر انہی حکومت کردہ کیوں؟ اگر عمر سے اتنا کچھ سنبھالا نہیں جا رہا
تو عمر اتنی حکومت کیوں کرتا؟ چھوڑ دے وہ علاقہ۔ عمر پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ماں جی اب یہ تو بات نہ کریں۔ تو کہنے لگی بیٹا اور کیا کروں؟ فرمایا عمر تیرے گھر تجھے دیکھنے کے لیے آ تو گیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے، تیری خبر گیری کے لیے، تجھے تیرا پتہ کرنے کے لیے آ تو گیا ہے۔ اب بات بڑی لمبی ہے۔ ماں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، عمر آپ ہی ہیں۔ تو ماں رو کر کہنے لگی کہ بیٹا میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تو مجھ غریب کے گھر بھی آئے گا اور میری خبر گیری بھی کرے گا۔ یعنی یہ وہ دور تھا جو عمر فاروق کا۔ وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بندہ کسی بد مذہب کو ایک انڈا بھی بطور تحفہ دے گا وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، کرسمس کا پتہ معنی کیا ہے؟ کرسمس کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے اللہ یعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھا میں جب سے یہ لفظ بول رہا ہوں تو استغفر اللہ بھی بول رہا ہوں، اللہ یعوذ باللہ بھی کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں، ہمیں ان سارے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہودی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، حضور کے جو بے ادب ہے، وہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر اپنا رنگ جو ہے وہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ یعوذ باللہ، کرسمس کا معنی ہے خدا کا جنا ہوا، اللہ یعوذ باللہ، خدا کا جنا ہوا، خدا کا بیٹا، خدا نے جس کو پیدا کیا وہ کرسمس ڈے، وہ دن کہ جس دن خدا نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ یعوذ باللہ، یہ معنی ہے۔ اب اس بات کو تسلیم کرنے سے رب کے قرآن کا انکار ہوتا ہے، رب کے قرآن کا بندہ منکر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اب سورہ اخلاص میں نے پہلے پڑھی، اس میں توحید کا بیان، اس لیے میں نے پڑھی کہ رب ایک ہے، رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، رب نے کسی کو جنا نہیں ہے، کسی نے رب کو جنا نہیں ہے۔ جو بندہ اس چیز کا مخالف ہے، جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسلام کہتا ہے اگر تعظیم کرنی ہے، جھکنا ہے، سلام کرنا ہے تو مجھے کرو، کیونکہ مدینے کے تاجدار نے تمہارے سروں پر مجھے رکھا ہے۔ اس لیے مبارکباد دینا، ان کے کرسمس میں جا کے نعوذ باللہ شامل ہونا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے نظریات کی تائید کر رہے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک ہے یہ حضور کا فرمان، اس کے تحت بے شمار حدیثیں بھی ہیں، میں ایک دو کرتا ہوں وقت کے اندر عرض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام تھے، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غزوہ تبوک پر جب گئے نا، تو وہاں جب آپ گئے نا تو سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ، اور ہم نے پوری زندگی میں اتنا سورج کو چمکتا ہوا نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ اور غزوہ تبوک کے میدان میں جب ہم گئے تو وہاں سے مدینے کی مسافت 1 ماہ کی تھی، یعنی 1 ماہ بندہ چلتا تھا نا تب وہاں پہ پہنچتا تھا مدینے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا سورج چمک رہا تھا کہ ہم نے پہلے اتنا سورج کو چمکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اچانک جو ہے نا وہ سورج کی جو شعائیں ہیں، سورج کی روشنی جو ہے، چمک جو ہے، اس میں نا جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ حیران ہوئے۔ جب حیران ہوئے تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، سورج پہلے بڑا چمک رہا تھا، بڑا دمک رہا تھا، کوئی بادل بھی آگے نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، رات بھی نہیں ہے، ابھی دن ہے، تو سورج کی چمک کے کیوں فرق آ رہا ہے؟ اب یہ دیکھو، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، جو رب کو ایک مانتا ہے، رب کی توحید کا ہر روز اعلان کرتا ہے، رب اسے عزت کتنی عطا فرماتا ہے۔ ادھر ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ادھر ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ادھر ہم ان کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے، تو جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا سورج اسی طرح ہی ہے، چمک رہا ہے۔ تو فرمایا جبریل معاملہ پھر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ حضور 50,000 یا 5,000، کم و پیش اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، 5,000 یا 50,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں، ان کے پروں پر جو ہے نا
وہ پر درمیان میں آ رہے ہیں، پروں کی وجہ سے نا سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی ہے. اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ. اب حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جی آقا فرمایا فرشتے کس لیے اتر رہے ہیں؟ تو فرمایا آپ آقا کریم علیہ السلام کی حضور آپ تو تبوک میں ہے نا، آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے معاویہ بن قرہ یا قرہ یا قرہ، آپ کا وہ غلام ہے معاویہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے. حضور نے فرمایا اچھا وہ فوت ہو گیا آقا جی. فرمایا اچھا. عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ ہے نا؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ آپ تو تبوک میں ہیں؟ فرمایا ہاں. تو یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا یار تبوک میں ہے اور میرے یار کا یار مدینے میں ہے، اب اس کا جنازہ کم ہو یہ مجھے جچتا نہیں ہے، پھبتا نہیں ہے. تو فرمایا جبریل جاؤ 5000 یا 50,000 فرشتہ لے جاؤ مدینے میں، میرے حضور کے غلام کے جنازے میں جا کے سارے شامل ہوں. اللہ اکبر. اللہ سلامت رکھے. یہاں پہ توحید کا مفہوم جو ہے وہ کھڑی شریف کے تاجدار نے بھی اپنے اشعار میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی تھے جو مالک ہر اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے. فرمایا اچھا جبریل جی آقا. فرمایا اچھا چلو یہ کرو، یہ بتاؤ کہ اس کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اتنے فرشتے آسمان سے زمین پہ آ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے، کون سا عمل ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ، اب میں عرض کر رہا ہوں توحید پر جو ایمان رکھتا ہے، جو توحید کو بیان کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس کی بات عرض کر رہا ہوں. جو جناب والا ہولی ڈے ہے وہاں شامل ہو جائے، دیوالی ڈے ہے وہاں شامل ہو جائے، اور مرو زہران ہے وہاں شامل ہو جائے، کرسمس ہے وہاں شامل ہو جائے، حضور کا میلاد آ جائے وہاں شامل ہو جائے. درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے یا سنگ، ایک شکل اختیار کر. اسلام منافقت کو تو پسند نہیں کرتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو غلام ہے نا، اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، کھاتا پیتا، آتا جاتا، یا رسول اللہ وہ ہر وقت ایک عمل کیا کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. امام صاحب، ایک امام صاحب تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے تو اکثر نماز کے اندر نا سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. حدیثوں میں ہے نمازوں کے اوقات میں کون کون سی سورت پڑھنا حضور کی زیادہ سنت ہے، ویسے تو پورا قرآن ہے. اب وہ صحابی رسول سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، صرف سورہ اخلاص ہر نماز میں، یا فجر کی نماز میں. ایک دن صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھائیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ ہر نماز میں فجر کی نماز سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک ان کو نہیں آتا ہے. اب جب نبی پاک کو پتہ چلا، حضور کو تو پتہ تھا معاملہ کیا ہے، حضور نے صحابہ کو خاموش کرنے کے لیے، اس اعتراض کو رفع دفع کرنے کے لیے، اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے حضور نے ان کو بلایا. فرمایا پوچھا ہاں بھی تمہیں اور قرآن نہیں آتا، صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ آتا ہے قرآن پاک، میں پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، اس میں اللہ کی توحید اتنی بیان ہے کہ پورے قرآن میں اور کہیں بیان نہیں ہے، اس لیے میں یہ سورت پڑھتا ہوں. حضور پاک مسکرائے، فرمایا ان کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا نا، فرمایا ہاں بھائی اب آپ کی تسلی ہوئی، اب ان کے سر جو ہیں وہ جھک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام اب وہ کہاں پڑھتے تھے سورہ اخلاص؟ وہ جو صحابی فوت ہوئے تھے معاویہ،
ایک تو حضرت معاویہ ابن سفیان ہے نا، یہ اور ایسے آگے حضرت معاویہ بن قرہ یہ اور ہیں. اب وہ سورہ اخلاص کہاں پڑھتے تھے؟ زمین پر یا آسمان پر؟ زمین پر ہی پڑھتے تھے نا، مدینہ شریف میں رہتے تھے. اب جبرائیل امین کہاں رہتے تھے؟ آسمانوں پر. جب کبھی وحی کا وقت آتا یا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو جب تب آپ آتے، ورنہ اللہ کو حکم تھا کہ آپ وہاں پہ سدرہ پہ ہی رہتے، سدرہ سے نیچے نیچے رہتے. اب جبرائیل امین علیہ السلام وہ سورہ اخلاص زمین پر پڑھتے ہیں، جبریل آسمانوں پر سنتے ہیں. یہ توحید الوہیت، رب کی وحدانیت. اب نبی پاک کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار میرا غلام فوت ہوا ہے تو میرا بھی تو دل کرتا ہے میں جنازے میں شامل ہوں، لیکن جاتے جاتے دیر لگ جائے گی. ادھر تبوک کا معاملہ ہے اشارہ. تو جبرائیل امین نے عرض کی آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں زمین کو سمیٹ دوں اور وہ غلام آپ کے سامنے کر دوں. اب یہ کام تو حضور بھی کر سکتے تھے. واشی جو تھے، حضرت واشی، ان کا جنازہ جو حضور نے غیبانہ پڑھا حضور کے سامنے تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے اب یہ بھی ویسے ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں جبریل کرو، میں بھی اپنے غلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے غلام کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب جبرائیل امین نے زمین پر مارا، زمین نے حرکت کی اور زمین جیسے سمٹ جاتی ہے نا، سمٹ گئی اور وہ سارا معاملہ اور وہ سارے کے سارے فرشتے، حضور کے وہ غلام، وہ سارا منظر حضور کے سامنے آ گیا. اور جب جنازہ ہو گیا تو پھر وہ سارے معاملات اسی طرح ہو گئے. حضور نے جب دیکھا تو مدینہ نظر نہیں آ رہا، نہ وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں نہ وہ غلام. تو جب حضور نے پوچھا جبریل تو آقا آپ نے جنازے کے لیے کہا تھا، اب جنازہ ہو گیا، اب تبوک میں آپ ہیں، مدینے میں وہ ہے. یہ مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اتنی. اب میں یہ بات جو بار بار کر رہا ہوں توحید کے بارے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو کرسمس، جو ہمارے کئی نوجوان ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، اور ہماری ان سے دوستی ہوتی ہے، ان کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دفاتر کے اندر ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. تجارت میرے آقا کریم علیہ السلام نے کفار کے ساتھ کی ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حضور کا فرمان ہے. کہ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے. علماء اعلیٰ حضرت کا میں نے فتویٰ عرض کر دیا، فتاوی شامی کا میں نے، فتاوی یورپ کا، در مختار، دیگر جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ باتیں واضح طور پہ موجود ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 14 کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ مبارکباد دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے اور ان کے وہاں پہ جاتا ہے، جیسے ہماری مساجد ہیں، مثال تو نہیں دینی چاہیے، ویسے وہاں کے ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. اور آپ کو اگر بیچ والی بات بتا دوں کہ وہ کیا وہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. اور ہم جس انداز میں ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اس سے ہم توحید کے انکاری ہوتے ہیں. اور جو بندہ توحید کا انکاری ہوتا ہے وہ مسلمان ہے رہتا ہی نہیں ہے. وقت اتنا نہیں ہے، میں بات عرض کرتا ہوں. آخری بات حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ سورہ اخلاص ہے اس کی بڑی برکت ہے. اس کی وجہ، ورنہ تو پورا قرآن ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے نا، فرمایا پوری تورات کا ثواب اسے ملتا ہے، فرمایا پوری زبور کا ثواب اسے ملتا ہے، پوری انجیل کا ثواب اسے ملتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے پورے قرآن کا، یعنی چاروں کتابوں کو پڑھنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے، انا قل هو اللہ احد مکتوب، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بے شک جو سورہ اخلاص کے لفظ ہے نا، قل هو اللہ احد مکتوب علی جبہتی جبرائیل علیہ السلام، یہ قل هو اللہ احد کے الفاظ اللہ نے جبریل کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ الصمد، حضور فرماتے ہیں مکتوب علی جبہتی اسرافیل علیہ السلام، کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لکھے ہوئے. لم یلد ولم یولد، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں مکتوب علی جبہتہ اسرائیل علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کریم جل وعلا نے جو ہیں یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہیں. اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مکتوب علی جبہتہ اسرافیل علیہ السلام.
حضور فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، اور بین ہی اسی طرح حدیث مبارکہ بالکل اسی طرح، صرف نام کا فرق ہے کہ پہلے الفاظ ابو بکر صدیق کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، دوسرے الفاظ حضرت عمر پاک کی پیشانی پر، تیسرے الفاظ حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر، اور چوتھے الفاظ حضرت مولا علی کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ کی برکت ہے، فضیلت ہے۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔